قرب قیامت کا سب سے عظیم فتنہ، فتنہ دجال۔ جب وہ ظاہر ہوگا تو ایک خاص قسم کی سواری پر سوار ہو کر نکلے گا۔ اس کی سواری میں کس طرح کی قوت ہوگی، اور کیا دجال کے اس سواری کا تعلق آج کے جدید دور سے ہے؟ دجال امت مسلمہ کے لیے سب سے عظیم فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ دجال سے متعلق ہمارے پاس جو معتبر ترین ذرائع ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، جس کی روشنی میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ دجال کے پاس کس طرح کی قوتیں ہوں گی اور ان شیطانی قوتوں سے دجال کس طرح کی تباہی مچا سکتا ہے۔ لہٰذا احادیث کی کتابوں میں حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دجال کی مخصوص سواری سے متعلق احادیث روایت کی گئی ہیں، جن کا مجموعہ یہ ہے کہ دجال اس وقت نمودار ہوگا جب لوگوں کی ایمانی حالت بہت کمزور ہو چکی ہوگی۔ دجال دنیا میں 40 دن گھومے گا۔ ان 40 دنوں میں ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک مہینے کے برابر، جبکہ ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور بقیہ ایام معمول کے مطابق ہوگا۔ دجال ایک چمکدار گدھے پر سوار ہو کر نکلے گا جس کے 2 کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 ہاتھ ہوگا۔ دجال اپنی سواری پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جیسے ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک تنگ ندی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے زمین سمیٹ دی جائے گی، یعنی وہ بہت تیز رفتاری سے سفر کرے گا۔ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر اس سے پہلے پہنچ جائے گا۔ سمندر کا پانی اس کے ٹخنے تک پہنچے گا۔ دجال کے پاس 70,000 کی فوج ہوگی جن کے اوپر سبز چادریں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ ابو المراق کے ٹیلے پر آ کر ٹھہر جائیں گے۔ وہ ایسی بلند آواز دے کر سب کو بلائے گا کہ اس کو زمین اور آسمان کے درمیان ساری مخلوق سنے گی۔ دجال ان لوگوں سے کہے گا کہ تم سب میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہ پتا ہو کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا، بھلا وہ جو دوسروں کو آنکھیں دیتا ہو وہ خود کیسے بینائی سے محروم رہ سکتا ہے؟ اس بخت دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے صرف مومن ہی پڑھ سکے گا اور اسے پہچان لے گا۔ دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری زمین پر گھومے گا۔ اس زمین کا کوئی صحرائی، میدانی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہ جائے، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ اللہ تعالیٰ دونوں جگہوں کو فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائے گا۔ دجال جب وہاں داخل ہونا چاہے گا تو فرشتہ اس کا رخ پھیر دے گا۔ یہ ایک عظیم الشان پیشن گوئی ہے جس میں دجال کے عجیب و غریب قسم کی سواری کی طرف اشارہ ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ اس کی وجہ سے سفر میں آسانی اور سہولت پیدا ہو جائے گی۔ ان احادیث کی بنیاد پر یہودی خاص طور پر گدھے کی تعظیم کرتے ہیں اور وہ اپنی خفیہ عبادات میں گدھے کو ضرور شامل کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اپنی عبادت کے دن خفیہ طور پر یہودی ایک گدھے کو اٹھا کر بیت المقدس میں لے جاتے ہیں، جہاں مختلف رسم و رواج کے مطابق اس گدھے کو سجایا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں اس وقت یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ ایسا گدھا کہاں سے آ جائے گا جس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی دیو قامت ہوگی، لیکن صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو جیسا سنا ویسے ہی یاد رکھا اور آج ہم تک یہ ساری احادیث پہنچائیں۔ علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ قیامت کے قریب ایک ایسا گدھا پیدا ہو جائے گا اور یہ صفات اس میں پائی جائیں گی تو یہ بات ناممکن نظر آتی ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ دنیا میں وہ گدھی کہاں سے آئے گی جو اس قسم کے عجیب و غریب اور دیو قامت گدھے کو جنے گی، اور سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک آئے گا؟ یہ بات عقل کے بعید ہے۔ کچھ محققین کے مطابق دجال کی سواری کے لیے حدیث میں لفظ دابہ یا جانور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ کسی بھی طرح کی سواری ہو سکتی ہے۔
لہٰذا محققین کی رائے کے مطابق ممکن ہے کہ دجال کی وہ سواری اڑن تشتری یا جدید ہوائی جہاز کی کوئی ایڈوانس شکل ہو۔ غرض یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کے اس جدید دور میں ہوا اور آواز کی رفتار سے کئی گنا زیادہ سپر سونک جہاز تیار ہو چکا ہے، اور اڑن تشتری کے قصے بھی پچھلے 100 سالوں میں بہت مشہور ہوئے ہیں، جن کو UFO کہا جاتا ہے۔ ان UFOs کو دیکھے جانے کے واقعات زیادہ تر برمودا ٹرائنگل کے قریب ہوئے ہیں، جو فلوریڈا کے قریب ہے۔ ممکن ہے دجال کی اس سواری UFO کی ایک خاص قسم کی اڑن تشتری ہو۔ ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جدید دور میں یہ UFOs اور سپر سونک جہاز انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال ہوگا، لیکن مستقبل میں جب دجال تمام ٹیکنالوجی پر قبضہ کر لے گا تو وہ انہی جدید سواریوں یا اس کی کوئی ایڈوانس فارم پر قبضہ کر کے پوری دنیا کے کونے کونے تک چند منٹوں تک پہنچ جائے گا۔ یہ تمام باتیں اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ خروج دجال کا وقت اب زیادہ دور نہیں۔ بلا شبہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس وقت انسانیت دجال اور دجالی قوتوں کی عظیم فتنے کی طرف بڑھ رہی ہے، لہٰذا دجال، اس کے حمایتی اور اس کے قوتوں سے آگاہی رکھ کر ہی اس فتنہ عظیم سے اپنی اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کا بٹن دبا کر نوٹیفیکیشن کو آل پر کر دیجیے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔